بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہر انڈیویجول ترقی کرنا چاہتا ہے، اور ترقی میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہر بندہ امیر ہونا چاہتا ہے، اس لیے کہ امارت اور جو آپ کی مانیٹری ویلتھ ہے یا ویلیو ہے وہ آپ کو معاشرے میں ریکگنائزڈ کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ معاشرے نے احترام اور ریسپیکٹ کو جو کرائیٹیرین بنایا ہے یا معیار مقرر کر دیا ہے وہ آپ کی رچنس کو کر دیا ہے۔ ہاؤ مچ رچ یو آر، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ باقی چیزیں پس پش ڈال دی جاتی ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کے لحاظ سے آپ کہاں ہیں۔ یہی آپ کو معاشرے کی جو ویلیو ساری دنیا کی، ریلیجن اگرچہ ادروائز بتاتا ہے، دنیا کے اچھے اچھے لوگوں کے سرمنز ہوتے ہیں، وہ آپ کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، لیکن میں بتاؤں اخلاقیات کا درس دینے والے خود بھی عزت اس کی کر رہے ہوتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی درسوں میں اور اخلاقیات کے یہ جتنے بھی ان کے سرمنز ہیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہمارے ریلیجن کا تعلق ہے، ہمارا ریلیجن پیسے پر کراس تو نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے کہ جتنا چاہیں آپ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی کنڈیشن لگاتا ہے کہ حلال مینز کے ذریعے آپ نے کمانا ہے، اور پھر کمانے کے بعد بلکہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ جو محروم طبقات ہیں یا معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو دیر فور ٹو بی اے رچ ناٹ اے بیڈ تھنگ، صرف یہ بات ہے کہ آپ کی جو رچنس ہے اٹ شوڈ ناٹ بی بیسڈ آن دا ایکسپلائٹیشن آف ادرس، دوسروں کے حقوق غصب کر کر آپ امیر نہ ہوئے ہوں۔ اب ہم آپ کے سامنے باتیں کریں گے کہ اگر آپ رچ ہونا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو دنیا کی جو بڑے لوگ رچ ہوئے ہیں ان کے انٹرویو ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے دنیا کے جتنے بلینرز ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کلاس بلینر ہیں، 7-8 بلینرز، ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور جو ان میں کامنیلٹی ہے، قدر مشترک ہے ان میں 7-8 میں، یہ جیف بیزوس بھی شامل ہے، بل گیٹس بھی شامل ہے، وارن بوفے بھی شامل ہے۔ تو جو میں نے دیکھا کہ یہ سارے کن چیزوں پر فوکس کرتے رہے ہیں، وہ جو قدر مشترک ہے ان کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، ہر بندہ ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ سے اٹھ کر ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی فاؤنڈیشنز لے ڈاؤن کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ بات کرتے ہیں پیشن کی۔ You should be passionate for the job, for the work, your target, your aim of life, yeah, what are you planning to realize or achieve? You must be passionate for that. Passionate کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا جذبہ آپ کے اندر ہو، برننگ ڈیزائر جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کام کریں فار دا سیک آف لو فار دیٹ جاب، ناٹ فار منی۔ یعنی وہ کام کرتے ہوئے آپ کو مزہ آ رہا ہو، یہ اس لیے نہ کریں کہ اس کے بعد آپ کو منی کی شکل میں ریوارڈ ملنا ہے۔ آپ کو ایکسٹرا آرڈینری وہ چیز بنائے گی جس میں اس چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہی انوالو کیے ہوئے۔ یہ ہابی کیا ہوتا ہے؟ ہابی سمجھتے ہیں معمولی چیز ہوتی، ہابی میں بڑا ہارڈ ورک انوالو ہوتا ہے۔ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے اس میں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کا مانیٹری ریوارڈ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایک اسپرچل ریوارڈ ہے، آپ کی انر سیٹسفیکشن ہے۔ یعنی فار دا سیک آف لو یو آر ڈوئنگ سم جاب، یو آر ایٹ ورک، آپ ایک کام کر رہے ہیں ایک محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا مائیں بچوں کو خدمت کر رہی ہیں، پال رہی ہیں، دن رات 24 گھنٹے ان کا سوچتی ہیں، اسی کے گرد گھومتی ہیں، تو کیا وہ ان کا مانیٹری ریوارڈ ان کے ذہن میں ہوتا ہے؟ دے آر ڈوئنگ جسٹ فار دا سیک آف لو۔ الٹیمیٹلی مائیں کیا ریوارڈ ہوتی ہیں؟ ساری زندگی بندہ سب کچھ بھول سکتا ہے، اگر نہیں بھولتا تو ماں کو نہیں بھولتا۔ فار واٹ؟ کہ وہ ایک سیلف لیس ڈیووشن، ڈیڈیکیشن تھی۔ شی اسپینڈ ہر ڈیز نائٹس ایوری تھنگ، اسپینڈ ہر منی ایون۔ آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے تو اپنے زیور اٹھا کر فروخت کر دیتی ہے۔ یعنی وہ دولت بھی اس کے لیے جس کو وہ اکٹھا کرتی رہی سارے عمر، بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس گولڈ کی، اس کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے کہ میرے بچے کی جو زندگی ہے وہ قائم رہے۔ پوائنٹ یہ ہے
when you are so focused and determined to do something for the inner satisfaction, the things start from that stage. दूसरी बात आ जाती है हार्ड वर्क. दुनिया में हार्ड वर्क का नेमुल बदल कोई नहीं है. कोई दुनिया का टॉप अचीवर्स भी ऐसे हाफ हार्टेडली काम करके, थोड़ा काम करके बड़ा नहीं बन सका. पहले कहते थे जी इंटेलिजेंस और आईक्यू का बहुत रोल होता है. अब सारा वो डिस्कार्ड कर दिया है कि जी पहले कहते जी इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज इक्वल टू सक्सेस. अब कहते हैं जी हार्ड वर्क प्लस हार्ड वर्क प्लस हार्ड वर्क, दैट इज सक्सेस. तीसरी चीज है दे इनकलकेट सर्टेन गुड हैबिट्स. देखें जैसे कहते हैं ना हार्ड वर्क भी एक हैबिट है, या आप समझते हैं कि टू बी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन इन वंस लाइफ, ये एक हैबिट है. अब ये कहते हैं डेवलप कैसे की जाए. कहते हैं कि शुरू में अच्छी आदत, जैसे हम पढ़ते तो रहते हैं अर्ली टू गो बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. अब हैबिट इनकलकेट करनी है तो कहते हैं ये प्रैक्टिस से है. सारी हैबिट्स इनकलकेट की जा सकती हैं. आपको डिफिकल्टी होगी इन द बिगिनिंग, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी डेवलपिंग दैट. उसकी जैसे मैंने कहा एक इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी है. इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है कि ये नहीं है कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, इस तरह डेवलप नहीं होती. डेवलप होती है कि अगर एक्सरसाइज की बात करनी है, दिस इज अ गुड हैबिट टू कीप यू हेल्दी, कि मैंने जनाब टाइम पहले फिक्स करना है कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है और 6 बजे उठकर फलां पार्क में जाना है, या फलां अपने बेडरूम में, या फलां कमरे में अगर कोई अपना पर्सनल जिम खोला हुआ है या अपनी चीजें रखी हुई हैं, या अपने बैकयार्ड में खड़े होकर 6 बजे मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है. अब ये जो लोकेशन एंड टाइम जब आप फिक्स करेंगे, तो जैसे मैंने जेम्स क्लियर की वो एटॉमिक हैबिट्स में से आपको मिसाल दी थी, तो यहाँ ये चीज आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं कि जब भी आपको नई हैबिट, या ये कि जी मैंने रात को सोने से पहले 1 घंटा कोई ना कोई अच्छी बुक स्टडी करनी है, तो अब वो जो टाइम फिक्स कर लिया कि सोने से पहले 1 घंटा, तो यकीन करें वो हैबिट बन जाएगी और आप देखेंगे कि 1 माह के बाद आप बाकी तमाम लोगों से डिफरेंट होंगे. चौथी चीज है फोकस. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन सर्टेन गोल. कहते हैं कि आपकी जब डायरेक्शन ही कोई नहीं है तो यू विल बी नोवेयर आफ्टर सम टाइम. एक चीज है जिसके गिर्द आप घूम रहे हैं. तो फोकस की हमेशा मैं मिसाल देता हूं कि देखें सूरज की शुआएं बिखरी होती हैं, सूरज की रोशनी उसमें कितनी हीट है. अगर मैं सिर्फ इतनी उसकी शुआओं को इकट्ठा कर लूं मुहद्दब अरसे में, जैसे आप हम मैट्रिक में करते थे, मुहद्दब अरसा सूरज की तरफ रखकर वो उनकी शुआओं को कन्वर्ज कर देगा. अब देखें टोटल तो उसका डायमीटर इतना है, इतने डायमीटर की शुआओं में कितनी हीट है. जब वो उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर कागज पर फोकस करता है तो कागज को आग लग जाती है. ये है फोकस. तो आप अपनी एनर्जी जो हैं, जो आपके अंदर एनर्जी है, यकीन करें इसी सूरज की मिसाल को देखें तो आप इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है तो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही. लेकिन जब ये फोकस्ड हो जाएंगी, एक जगह मरकूज हो जाएंगी, तो वैसे ही आग लगा देंगी जैसे सूरज की इतनी सी शुआएं कागज को आग लगा देती. फिर पॉइंट आता है आपका एक जो मेंटल पैराडाइम है वो होना चाहिए ऑन सर्विस, टू बी ए सर्वेंट. सर्विस का क्या मतलब होता है? सर्विस का मतलब होता है कि आप दुनिया को कोई वैल्यू देने की पोजीशन में हो. वैल्यू किसे कहते हैं कि किसी माशरे का, फर्द का या कौम का, वतन का कोई मसला है, उसको हल करने की आप में कोई एबिलिटी डेवलप हो चुकी है. क्योंकि दुनिया हमेशा हर शख्स बशमूल भी किसी न किसी मसले के हल की तलाश में सरगर्दा है. किसको मैं पैसे दूंगा, किसको मैं फॉलो करूंगा जो मेरे मसले का हल है. तो फिर पहले कभी देखा है कि मैं जो अपने मसलों के तो हल के लिए घूम रहा हूं, तो क्या मुझ में भी कोई एबिलिटी है कि मुझ में किसी का मसला हल करने की अहलियत है? ये जो दुनिया के चंद अरबपति लोगों को तो मैं भी मिला हूं, अमेरिका में मिला हूं, पाकिस्तान में भी मिला हूं, तो मैंने देखा उनमें क्या कॉमनैलिटी थी. वो मिलियनर हुए, फिर वो बिलियनर हुए, तो वो क्या कह रहे थे कि हमने वैल्यू ऐड करने की सलाहियत पैदा की माशरे की मुख्तलिफ चीजों, यानी ऐसी चीज प्रोड्यूस की विच वाज ऑफ सम वैल्यू टू अदर्स. वही फिर चीज बिकनी शुरू हो गई. स्टीव जॉब्स
نے ٹچ سکرین جناب یہ موبائل میں کیا اس نے اضافہ کیا تو ساری دنیا ایپل سب سے اوپر چلا گیا پیسے کے لحاظ سے. اب سٹیو جاب تو زندہ نہیں رہا لیکن اس نے جو آئیڈیا دیا, جو اس نے یہ موبائل میں انوویشن لایا, اس میں اس کا نام بھی زندہ ہو گیا اور وہ کمپنی ٹریلینر ہو گئی. یعنی ایڈس سم تھنگ آف ویلیو ٹو دا سوسائٹی. اس یہ مائنڈ سیٹ میں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کیا ویلیویبل چیز ہم ایڈ کریں. 7ویں چیز ہے آئیڈیاز. اچھا یہ چیزیں ٹریگر کہاں سے ہوتی ہیں؟ بیسیکلی ایک آئیڈیا سے ہوتی ہیں. آئیڈیا ٹریگر کرتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے فیس بک یہاں سیاٹل میں فیس بک کا آفس وزٹ کیا تو میں وہ صوفہ رکھا ہوا ہے وہاں, تو اس نے کیا کیا, وہ گھر سے وہ صوفہ اٹھا کر آفس میں رکھ دیا اور کہا جی کہ یہ وہ صوفہ تھا جس پر میں بیٹھا تھا اس رات, اور مجھے یہ فیس بک جو ہے نا سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا ہوا. اور میں اپنے اس کالج میں یا اپنی چھوٹی سی کمیونٹی میں, جب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو میں یہ فیس بک اپنے اس چھوٹی سی کمیونٹی میں اس کو سٹارٹ کیا. وہ تو بعد میں بہت بڑا انٹرنیشنلائز ہو گئی چیز, لیکن پہلے تو ایک آئیڈیا آیا نا. وہ پھر مذاق کرتے رہتے ہیں مجھے جب میں کہتا ہوں نا یہ وہ صوفہ ہے جس پر میں بیٹھا ہوں, جس میں مارک زکربرگ کو یہ آئیڈیا آیا تھا. تو پھر وہ کہتے ہیں سر جی آپ کو بھی کوئی آیا کہ نہیں؟ کہ بھی میں نے کہا وہ صوفے کی وجہ نہیں ہے کہ صوفے سے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, ورنہ تو وہ میراکولس صوفہ بن جاتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بے شک اپنے بیڈ پر بیٹھیں, لان میں بیٹھے ہوں, کہیں بھی ہوں, تو یہ جو سوچنا ہوتا ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یہ پہلی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں جی, بلڈنگ کاسلز ان دا ایئر. ڈو بلڈ کاسلز ان دا ایئر. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بلڈ دا کاسل ان دا ایئر, سبسیکوینٹلی دے ول کم آن دا گراؤنڈ. تو پہلے تو خیالات میں چیز نے پیدا ہونا ہوتا ہے نا, آپ ویژولائز کرتے ہیں, پھر آپ کو اس کو گراؤنڈ پر لانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. یہ وہ سارے گیجٹس ہیں اور میکینکس ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. 7 میکینکس ہیں جو ان آئیڈیاز کو گراؤنڈ پر لے آئیں گے. جیف بیزوس کو کیا پتا تھا کہ امیزون اتنی ترقی کر جائے گا, ساری دنیا میں پھیل جائے گا. ہوم ڈلیوری کا کانسیپٹ چھوٹا سا ایک آئیڈیا تھا تو امیزون میں کنورٹ ہو گیا. وین یو اسٹارٹ تھنکنگ, تھنک بگ ایز ویل. اس کے بعد جو 8ویں چیز جو ہے اصل, وہ ہے پرسسٹنس. یو ہیو ٹو پرسسٹ. یہ جو پرسسٹنس ہے یہ روح ہے سب چیزوں کی. یہی میں فائنل آخری جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب آپ نے پرسسٹ کرنا ہے اس لیے کہ جب یہ سارا پروجیکٹ آپ کا بن گیا تو یو ہیو ٹو فیس سرٹن فیلئرز, ٹیمپریری سیٹ بیکس. پیپل ول بی کریٹیسائزنگ یو. آپ پر تنقیدیں ہوں گی, کئی لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ نے کوئی چیز آفر کی, پیش کی, بنائی, نو باڈی از بائنگ دیٹ. اور پھر انڈر پریشرز آپ کو کام کرنا پڑے گا, آپ کے کمپیٹیٹرز آ جائیں گے. پرسسٹنس کا مطلب یو ہیو ٹو پرسسٹ تھرو فیلئرز, کرٹیسزم, ریجیکشن اینڈ پریشر. اسے میں کہتا ہوں FCRP. یعنی آپ نے FCRP ہونا ہے. دوسرا وہ بھی تو ہوتا ہے نا, فیلو آف دا رائل کالج آف فزیشین میڈیسن میں. تو یہ ہے ہر بندے کو یہ ڈگری لینی چاہیے. تو ایون اگر آپ فیلو آف دا رائل کالج آف فزیشین بھی ہونا چاہتے ہیں تو اس کو بھی FCRP بھی کرنا چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے کہ جی میں بھی ایک میرے پاس ڈگری ہے FCRP. پوائنٹ یہ ہے کہ I have developed the ability to persist through failures, criticism, rejection and pressures. Then you are a really recognized, distinguished person in the society.